بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سورہ کہف میں واقعہ موسیٰ و خضر بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے بہت اسباق ہیں۔ ہم اس سے اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں کو جان سکتے ہیں، اور خود جو خدا کی اسکیم ہے اس دنیا میں، جس میں وہ آزمائشیں بھیجتا ہے، جس میں تباہیاں آتی ہیں، جس میں بظاہر ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کے پاس کوئی توجہ نہیں ہے اور وہ آئے دن ان سے پریشان رہتا ہے۔ اس واقعے نے وہ پردہ ایک لحاظ سے اٹھا لیا جو عالمی اسباب سے تھا، اور یہ بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسباب تو بالکل کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسباب کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے وہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ انسان اگر اس پر اعتماد کرے خدا کی اسکیم پہ، تو وہ حکمت بعد میں نمایاں ہو جاتی ہے، اور انسان یہ کہتا ہے یا سوچتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بہتر ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ خواتین و حضرات، استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنی سورہ کہف کی تفسیر میں اس حکمت کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح یہ ہمارے لیے ایک بہت اعلیٰ درجے کی ٹیچنگ ہے، اس میں بہت اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، اور خاص طور سے جو روزمرہ کے مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تسلی اور ٹھارس ہے جو ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اس حصے کا آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ سورہ کہف کی جو یہ آیات ہیں یہ 65 نمبر سے شروع ہوتی ہیں اور آیت 82 پہ اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ یہ ہے: چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ریفرنس ہے حضرت خضر کی طرف۔ موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ ہو رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات پوچھنا نہ، جب تک کہ میں خود تمہیں اس کا ذکر نہ کروں۔ بالآخر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں چھید کر دیا ہے تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ سوالیہ انداز میں کہا، یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کریں اور میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ فرمائیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، یعنی حضرت خضر نے۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ اس پر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت خضر نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ اور رہا لڑکے کا معاملہ، تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، سو ہم نے چاہا کہ ان کے پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا، یعنی ٹریجر تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ خود نکال لیں، یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا۔
اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے جو انتہائی سرکش قوم تھی، اور ان سے ڈیل کرنے کے لیے ایک صبر کی ورکشاپ ہے جس سے حضرت موسیٰ کو گزارا گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کام بھی حضرت خضر نے کیے وہ انسانی عقل میں آنے والے نہیں تھے، انسانی شریعت یعنی جو شریعت دی گئی ہے اس لحاظ سے وہ کویسچنیبل تھے، ان پہ سوالیہ انداز یا سوال پیدا ہوتا تھا۔ تو اس پر حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ کو حکمت نہیں بتاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معاملات اس طرح کے تھے کہ حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے، اور انہوں نے تینوں کے تینوں موقعوں پر سوال کیا، اور تینوں کے تینوں موقعوں پہ حضرت موسیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ اس کے پیچھے، حضرت خضر نے جواب دیا کہ دیکھیں اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ اور جب وہ حکمت سامنے آئی تو محسوس ہوا کہ جو بظاہر ایک زیادتی اور ظلم ہے، اس کے درپردہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان اسکیم ہے جو کار فرما ہے، جو بعض دفعہ آپ کو موقع پہ سمجھ نہیں آتی۔ تو استاذ امین احسن اصلاحی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے ان تینوں واقعات کو سامنے رکھ کے کہ دیکھیے کہ جو سب سے جو پہلا واقعہ جو پیش آیا کہ آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ کشتی کو ایک شخص ہے جو بادشاہ ہے جو آگے غصب کر رہا ہے لوگوں کی، اور آپ نے خضر نے کشتی کو عیبدار بنا دیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ عیبدار کشتی کو پھر وہ لوگ پکڑیں گے نہیں، یعنی جو لوگ تھے وہ لوٹ رہے تھے، وہ کشتیوں کو قبضے میں لے رہے تھے، اور اگر یہ کشتی ان کے سامنے آتی جس کے اندر ظاہر ہے کوئی ایک نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کوئی ڈیفیشنسی ہوتی تو وہ چھوڑ دیتے۔ تو استاذ امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے جو سبق ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بظاہر نقصان کسی غریب کو پہنچتا ہے، کسی مسکین کو پہنچتا ہے، اس کے درپردہ ایک بڑی حکمت ہوتی ہے، اور اس پہ چاہیے کہ وہ صبر کریں اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ حکمت جو ہے وہ درپردہ موجود ہوتی ہے لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اس وقت تو یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ بھئی کشتی کو عیب دار کر کے بہت بڑی زیادتی ہے جو کی گئی، لیکن دیکھیے ایک بڑی زیادتی سے بچایا گیا۔ بڑی زیادتی یہ تھی کہ کشتی ہی آپ سے چھین لی جاتی، لیکن یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر نے یہ کام کیا، جس حکمت کے تحت کام کیا، وہ اگر ہمارے سامنے ہو تو شاید اس نقصان پہ ہم شکر ادا کرتے، کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہے جس نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے خواتین و حضرات جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اس بچے کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اور اس کی جگہ پھر ایک بہتر نعم البدل ملنے کا بھی معاملہ تھا جو ان کو کیا گیا، حضرت ان والدین کو کیا گیا جو بہت نیک تھے۔ اس بچہ نے سرکش ہونا تھا اور ان کے لیے مسائل پیدا کرنے تھے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو حکمت استاذ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اہل ایمان کو بہت صدمہ پہنچتا ہے، بہت بڑا، لیکن اس صدمے کے درپے خداوند تعالیٰ کچھ حکمت کی وجہ سے آپ کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہی بچہ جو بچپن میں جس کی جان لے لی گئی، اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے نہ جانے کیا مصیبت دھانی تھی، نہ جانے کیا مسائل پیدا کرنے تھے، تو اللہ نے وہ بچہ ان سے چھین کر ایک دوسرا بچہ دینے کا اندیا دیا۔ تو یہ پھر ایک چیز ہے جو انہوں نے سمجھائی کہ دیکھیے بعض دفعہ نقصان جو ہوتا ہے اہل ایمان کو، دیکھیے پہلی چیز یہ تھی کہ غربا کو جو نقصان ہوتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اس واقعے نے دوسرے جو انسیڈنٹ نہیں بتایا کہ اہل ایمان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے، یعنی اہل ایمان سے یہاں مراد ہے چونکہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ جو ماں باپ تھے اس بچے کے وہ بہت نیک تھے، لیکن ان کے بچے نے بڑے ہو کے ان کے لیے بہت سارے مسئلے پیدا کرنے تھے، اس کو دنیا ہی میں شروع ہی میں لے لیا گیا اور اس سے ایک بہتر نعم البدل عطا کرنے کا بتایا گیا۔ تو یہ پھر ایک ڈھارس ہے کہ اگر ہمارے سے کوئی چیز چھن جائے اور اہل ایمان سے کوئی چیز چھن جائے تو اس کو کوئی سزا کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس مفہوم میں لینا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ شاید اس سے کوئی بڑی حکمت ہے، اس سے کوئی بڑی زیادہ بہتر چیز ہے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تیسرا اور آخری واقعہ جو تھا جس میں ایک دیوار گر رہی تھی، وہاں وہ جا رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ آپ ہماری مہمانی کریں، لیکن انہوں نے اس کی مہمانی نہیں کی، نہ صرف یہ کہ نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں حضرت خضر نے یہ کیا جو دیوار گر رہی تھی بغیر معاوضے کے اس کو پھر درست کر دیا، اور حکمت اس کی یہ بتائی کہ دیکھیے اس کے نیچے ایک ٹریجر تھا، ایک دفینہ تھا جو ان کے اس بچوں کے ماں باپ نے رکھا ہوا تھا وہاں چھپا کے، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ دفینہ وہاں سے نکال لیں گے، اگر ابھی دیوار گر گئی تو وہ دفینہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ حکمت ملتی ہے کہ بعض دفعہ یعنی اللہ تعالیٰ کے
ہاں ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ برائی کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن اس کے در پردہ ایک کوئی چیز مضمر ہوتی ہے جسے ہمیں یقین رکھنا چاہیے. یعنی بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو اس زیادتی کا ان کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے آگے بڑھ کے اس دیوار کو جو گر رہی تھی اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا اور خدا کی اسکیم کے تحت کھڑا کر دیا کہ بھئی اس زیادتی کے جواب میں ایک بڑی عظیم مصلحت تھی جس کو حضرت موسیٰ نے اپنے سامنے رکھا اور وہ واقعہ ہونے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں وہ دفینہ وقت سے پہلے ایکسپوز ہو جاتا. خواتین حضرات، یہ واقعہ موسیٰ و خضر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے. اس سے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اللہ کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جیسے کچھ ہو رہا ہے وہ بعض دفعہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بعض دفعہ ہمارے احاطہ علم سے باہر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ خدا کی اس میں کوئی بہت گہری حکمت ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب وہ معاملہ ہو جاتا ہے، مستقبل میں انسان چلے جاتے ہیں، تو ہم جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک تھی. اسی چیز کو قرآن مجید نے ایک اور انداز سے اس طرح سے پیش کیا کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بعض دفعہ آپ ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور ایک چیز کو آپ اچھا جانتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو جائے، لیکن اگر وہ ہو جائے تو اصل میں آپ کے لیے بری ہوتی ہے. اور پھر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے. تو یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات جو ہمیں پیش نظر رکھنی ہے، اور خاص طور سے آج کل کے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی عظیم اتھل پتھل ہے، ایک بہت بڑی عظیم وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے، جس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لاکھوں لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں جو ہیں وہ اندیشہ ہے کہ چلی جائیں گی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت بڑا لاس ہے، لیکن اس میں کیا عجب کہ خدا کی کوئی ایسی پلاننگ ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات کو ریسیٹ کر رہے ہیں اور ایک نئے ایکویلیبریم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک نئے انداز سے ان معاملات کو اٹھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمیں خیال ہو کہ دیکھیے اس عظیم تباہی کے نتیجے میں کیا کیا مزید خیر ہیں جو نمودار ہوئے. انسان تو ظاہر ہے مرتے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کو جب چلا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہی ہیں. بعض دفعہ حادثات سے مر جاتے ہیں، بعض دفعہ طبعی موت سے مرتے ہیں، لیکن جب اس طرح سے موت اکٹھی واقع ہوتی ہے تو انسان کے اندر جو ایک رجوع پیدا ہوتا ہے، جو اس کے اندر یاد دہانی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے اندر یہ پہلو پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو اکنالج کرتا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. بہت ساری وہ چیزیں جو انسان بھلا بیٹھتا ہے وہ اس طرح کے واقعات کے اندر سے نمودار ہو جاتی ہے. اور یہ جو واقعہ موسیٰ و خضر ہے اس کو خواتین حضرات آپ ضرور پڑھیں. استاد زمین احسن اصلاحی نے اس کو جب بیان کیا ہے اپنی تفسیر سورہ کہف میں جو ان کی 4 جلد میں ہے، تو اس کی حکمت یہ بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کیسے عالم اسباب میں، یعنی سامنے آپ کے بالکل کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور خدا کی جو پلاننگ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اور اگر وہ پلاننگ آپ کو بر وقت پتہ چل جائے پھر تو ظاہر ہے آپ کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن عام طور سے وہ پلاننگ تو نہیں بتائی جاتی، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو، ہمارے صبر کا امتحان ہو، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کا پر ہمارا امتحان ہو. تو یہ وہ اہم لیسنز ہیں خواتین حضرات جو ہم سورہ کہف میں واقعہ موسیٰ و خضر سے ڈرا کر سکتے ہیں. امید ہے کہ ان لیسنز کے نتیجے میں ہم اپنی اس زندگی کو ایک مرتبہ پھر ریویو کریں گے، پھر ری آرگنائز کریں گے، پھر ریسیٹ کریں گے، اور نئے سروں سے اپنی پرائیورٹیز کو بھی ایگزامن کریں گے، اور خدا پر بھروسہ کریں گے کہ اس اندھیرے سے انشاءاللہ روشنی نمودار ہوگی. اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہزاروں لوگ اس طرح سے وفات پا رہے ہیں، ان کے اس بڑے اقدام سے، ان کی اس سیکریفائس سے آپ کہہ لیجئے، یا ان پہ اندر یہ ناگہانی معاملہ ہو گیا، اسی موت سے ایک نئی قسم کی زندگی، ایک عظیم الشان زندگی نمودار ہوگی. اور اس میں کیا عجب کہ وہ پہلے سے ہمیں بہت بہتر جگہ پہ فائز کر دے اور ہم انسانیت کے بھی قریب آ جائیں، آپس میں بھی قریب آ جائیں. اس کی بہت سارے پہلو ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں اور ان پہ غور کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس واقعہ موسیٰ و خضر کی روشنی میں اپنی زندگی کا احاطہ اور جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ پہلے سے بہتر اور اسٹرانگر ہو کے سامنے آئیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.